بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودت اور چاہا، طائفتن ایک گروہ نے، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، لو کاش، یضلونا وہ گمراہ کر دیں، کم تمہیں، وما اور نہیں، یضلونا وہ گمراہ کر سکتے یا نہیں وہ گمراہ کرتے، الا مگر، انفسہم اپنی ہی جانوں کو، وما اور نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے۔ یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، لما کیوں، تکفرون تم انکار کرتے ہو، بآیاتی آیات کا، اللہ اللہ کی، وانتم حالانکہ تم، تشہدون خود گواہ ہو۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم اور اہل کتاب میں سے ایک جماعت یہ چاہتی ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے، وما یضلون الا انفسہم وما یشعرون حالانکہ وہ خود کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ اے اہل کتاب تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو، وانتم تشہدون حالانکہ خود تم اس پر گواہ ہو۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 69 ہے، جس میں اللہ رب العزت اہل کتاب کی کچھ سازشوں سے ہمیں آگاہ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب کی یہ کوشش تھی، اور ان کی یہ کوشش ہے بھی، اور ان کی یہ خواہش ہے، ان کی یہ تمنا ہے کہ وہ مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دیں۔ آج کے مسلمانوں کے بارے میں ان کی یہ کوشش تو بہت حد تک خود ہی کامیاب ہو چکی ہے، ان کو اتنی زیادہ ایفرٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن صحابہ کرام کے دور میں انہوں نے جب یہ کوشش کی، ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم، کافروں کی اور اہل کتاب کی ایک جماعت کی چاہتی ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے۔ اسپیشل یہ صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کی یہ کوشش ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں، تمہیں تمہارے دین سے دور کر دیں، وما یضلون الا انفسہم وہ تمہیں تو دور نہیں کر سکے، وہ اپنے آپ کو ہی گمراہی میں مزید ڈال رہے ہیں، انہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اسپیشل جو یہ آیات جب نازل ہوئی تو حضرت عمار بن یاسر، حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت معاذ بن جبل، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہود و نصارہ کے گروہوں نے ان سے بات کی اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تم غلط راستے پہ جا رہے ہو، ہمارے دین کے اوپر آ جاؤ، لیکن وہ تو صحابہ کرام تھے، اور ان کے کوئی عہد کنڈا ان کے اوپر نہیں چلا اور وہ اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رہے۔ لیکن یہ لوگ کیا ہوئے، انہوں نے اپنے آپ کو ہی گمراہی میں ڈالا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مزید، پہلے تو یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کو، اللہ کے رسول کو نہیں مانا، کتاب کو نہیں مانا، قرآن کو نہیں مانا، اور یہ لوگ بھٹک گئے، گمراہ ہوئے۔ لیکن جب انہوں نے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو دین سے دور کرنے کی کوشش کی، ارادے کیے، نیتیں کی، ودت چاہا، خواہش کی، بار بار اس طرح کرنا چاہا، تو پھر اس کی وجہ سے مزید ان کو خود بھی گمراہ ہونے کا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا گناہ ان کے سر ہو گیا، وما یشعرون اور انہیں اس کا احساس تک نہیں ہے۔ کیوں کہ انسان جب بھی اللہ سے دور ہوتا ہے، سب سے پہلی چیز جو اسے چھنتی ہے وہ احساس ہوتا ہے، گناہ کا احساس چھن جاتا ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا، جب بار بار وہ گناہ کرتا ہے، اللہ پاک کو ناراض کر لیتا ہے، تو پھر اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب اس سے گناہ ہوا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اگر ہمیں یہ گناہ کرنے کے بعد یہ سمجھ آ جائے، کوئی بے چینی ہو، کوئی بات اچھی نہ لگے، تو یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں ایسا فیل ہو جاتا ہے کہ ہم نے جو کیا یہ صحیح نہیں تھا، تو ہم اس کے ازالے کی کوئی صورت کر سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وما یشعرون، ان کو شعور ہی نہیں ہوتا اور وہ گناہوں کی دلدل میں مزید گرتے چلے جاتے ہیں۔ تو کیا اہل کتاب اسی دور میں صحابہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے یا آج بھی ہیں؟ تو سوال بہت جواب واضح ہے کہ آج کے دور کا کفر، آج کے دور کے اہل کتاب، یہود و نصارہ، مسلمانوں کو ان کے دین سے، ان کے مشن سے ہٹانے میں بہت زیادہ کریزی ہیں، بہت کوشش کر رہے ہیں، ودت بہت چاہتے ہیں، اور اس میں وہ بڑی حد تک کامیابی ہو چکے ہیں۔
ان کے ہتھ کنڈے کیا ہے، ان کا طریقہ کیا ہے، وہ بہت زیادہ مشکل ہے، بہت زیادہ عام ہے۔ ایک تو موبائل، اس کے اندر مختلف ایپس، مختلف طریقہ کار، کبھی وہ کچھ ایسی چیزیں اس کے اندر ڈال دیتے ہیں کہ انسان ان کی وجہ سے ویسے بھی بیٹھے بٹھائے اپنی نماز قرآن سب کچھ بھول کے گیمز اور ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر لگ جاتا ہے، اس کو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ میں مسلمان ہوں۔ اور پھر ایسے ایسے اس میں شکوک، اور عام حالت میں بھی ایسے ایسے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں مسلمانوں کے درمیان میں، سوال اٹھاتے ہیں، اور پھر مسلمان کیا ہوتا ہے، جس کے پاس کم علم ہوتا ہے، کسی کو زیادہ ہوتا ہے، وہ آپس میں لڑ کے ایک دوسرے سے بحث کر کے وہیں پہ جو ہے وہ جو عام انسان ہوتے ہیں، جیسے یہ ٹاک شوز ہوتے ہیں، اس کے اوپر کچھ آتے ہیں، وہ بٹھاتے ہیں کچھ لوگوں کو، اور عالم کسی ایسے عالم کو چن کے بلاتے ہیں جس کے پاس سوالوں کا جواب نہ ہو، اور پھر اس کے پاس کچھ سوالات کرتے ہیں۔ ہمارے مسلمان جو اس سے ان کے تیار کردہ لوگ ہوتے ہیں، وہ پھر ان سے سوال کرتے ہیں، جواب نہیں تسلی بخش دیتے ہیں، وہ خود تو جو کرتے ہیں، جو ان کو سننے والے ہوتے ہیں ان کے دل میں شکوک شبہات پیدا ہوتے ہیں اور وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اس دور میں ان لوگوں نے یہ کوشش کی کہ صحابہ کرام کو اللہ کے راستے سے بھٹکائیں، دور کریں، تو وہ کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ خود گمراہی کی دلدل میں گرتے چلے گئے اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ لیکن میری پیاری بہنوں، آپ بھی جانتی ہو، میں بھی جانتی ہوں کہ آج کے دور میں یہود و نصارہ اپنی بہت ساری سازشوں میں بہت زیادہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ کوشش ہم نے یہ کرنی ہے، ارادے نیتیں یہ کرنی ہے کہ ایسی فضول چیزیں جن کا کوئی زندگی میں مقصد نہیں ہے، اور ایسی چیزیں جو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے دین کے اندر وہ رکاوٹ بن رہی ہیں، دین سے ہمیں دور کر رہی ہیں، تو ہمیں انہیں اپنی زندگی سے اور اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کرنا ہوگا، ورنہ ان کی یہ ودت جو ہے، ان کی جو خواہش ہے، ان کی یہ جو تمنا ہے، یہ بہت جلد مکمل طور پہ مسلمانوں کے بارے میں پوری ہو جائے گی۔ ابھی کچھ لوگ ایسے ہیں اس دنیا میں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کو اپنانے میں ہی فخر محسوس کرتے ہیں، وہ ایسے شکوک و شبہات میں نہیں پڑتے اور علم حاصل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اپنا علم مضبوط کریں، ہمیں پتہ تو ہو کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، تو اللہ پاک بھی اسی لیے ہمیں یہاں بتا رہے ہیں تاکہ ہم ان کی سازشوں سے آگاہ ہو کر اپنے آپ کو پہلے سے ہی اس بات کے لیے تیار کر لیں کہ ہم ایسے گناہ اور ایسے کام نہ کریں جن سے ہم گمراہ ہو جائیں۔ سورۃ مبارکہ کی آیت نمبر 70 ہے، جس میں اللہ پاک اہل کتاب کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، تم خود گواہ ہو۔ کیا مطلب ہے اس آیت مبارکہ کا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ تمہیں تورات ملی، تمہیں زبور ملی، تمہیں انجیل ملی، ان کے اندر تمہارے بہت سارے مسائل آگے تمہیں وہاں بتا دیا گیا کہ اللہ کے نبی محمد جو آخری نبی ہوں گے، وہ فلاں اللہ کے اور شہر میں آئیں گے، ایسا ان کا خد و خال ہوگا، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ کہاں کہاں ہوں گے، تمام بہت ساری چیزیں جو تمہاری قرآن میں تمہاری کتب میں آ چکی ہیں، پھر تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو؟ یعنی قرآن کریم کے اندر جو اب آیا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یا قرآن کریم کے اندر جو بھی نشانیاں، جو بھی اللہ رب العزت نے آیات نازل کی، ان آیات کا بھی انکار کیوں کرتے ہو؟ قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ آیات سے مراد قرآن ہے، اب اللہ نے قرآن تمہارے اوپر بھیجا ہے، اب کے دور کے لیے قرآن ہے، اب یہ کافی ہے، تورات زبور انجیل کے مسائل کو نہیں دیکھنا تم نے، اب قرآن کو سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، تو پھر تم اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اللہ کی آیات وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، تم خود گواہ ہو۔ کیا مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ ویسے تو یہ نہیں دین پہ آ رہے تھے، تعصب کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، کہ یہ جو محمد تھے، جو آخری نبی تھے، یہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں نہیں آئے، یہ ہمارے میں سے کیوں نہیں آئے، یہ بنو اسماعیل میں سے کیوں آئے؟ اس ضد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں مان رہے تھے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا، جیسے آپ نے وہ نجران کے وفد کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ جب آئے تو انہوں نے، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کی دعوت دی، تو انہوں نے جا کے آپس میں ڈسکس کی، انہوں نے کہا یہ تو نبی سچا ہی ہے، یعنی یہ گواہی دے دی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گواہی دے دی کہ یہ نبی صحیح ہے، تمہیں ہمیں مباہلہ نہیں کرنا، ہمارا نقصان ہوگا۔ اسی طرح سے بیٹھے بیٹھے اپنی محفلوں میں، نجی محفلوں میں وہ یہ بات کرتے تھے، گواہی دیتے تھے، ہاں آج جو بات اس نبی نے کی ہے یہ تو بالکل ہماری کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ وہ ایسا کرے گا، آج جو اس نے بات کی یہ نشانی ظاہر ہوئی ہے، یہ ہوا یہ ہوا۔ تو عام حالات میں دوسرے عام لوگوں کو نہیں بتاتے تھے، لیکن خود
یتشہدون اس کے بارے میں گواہی دیتے تھے، باتیں کرتے تھے، ہاں یہ تو سچا ہی نبی ہے، لیکن کیا کریں بہت سارے ہمارے مفادات وابستہ ہیں۔ اگر ہم نے دین اس کا قبول کر لیا تو یہ نظریں نیازیں جو آ رہی ہیں یہ نہیں آئیں گی، جو ہمیں بڑا سمجھا جا رہا ہے، ہماری عزت کی جا رہی ہے، ہمیں بڑا رتبہ دیا جا رہا ہے، یہ رتبہ ہمارا کم ہو جائے گا۔ بہت سارے مفادات تھے جن کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، تکفرون انکار کر دیا۔ لیکن پھر بھی اللہ پاک ان کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں اہل کتاب اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ تمہاری کتب میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے اور تم بھی نبی کو پہچان گئے ہو، سب کچھ سمجھتے ہو، پھر تم گواہیاں بھی دیتے ہو، پھر تم کیوں انکار کرتے ہو؟ تمہیں چاہیے کہ تم اس کو مانو۔ تو میری پیاری بہنوں، ایسا کچھ انکار ہم تو نہیں کر رہے اللہ کے کلام کا، کیوں؟ تشہدون ہم بھی گواہی دے رہے ہیں لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانیاں، اللہ کے سوا معبود تو ہم کسی کو نہیں بناتے، لیکن بہت ساری خواہشات، بہت ساری جو ہمارے بڑے یا کسی سے ہم محبت کرتے ہیں کچھ، تو ہم ان کی اطاعت اس قدر کرتے ہیں، اس قدر ہم اطاعت کرتے ہیں کہ گویا کہ وہی ہمارے معبود اور خدا ہیں، انہی کی بات زیادہ ماننی ہے۔ تو جہاں رب اور کسی کا ٹکراؤ آ جائے کسی اور کی بات کا، حکم کا، تو پھر ہم کس کو ترجیح دیتے ہیں یہ دیکھنا پڑتا ہے۔ تو ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کا قرآن ہے، لیکن پھر اس پہ ہم عمل نہیں کرتے۔ اللہ کی آیات کا ہم اس طرح انکار، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ نہ کرے کہ ہم انکار کریں۔ ہم انکار تو نہیں کرتے لیکن ہم عمل بھی تو نہیں کرتے۔ ہماری مثال اسی بچے کی طرح ہے، اس سے پانی مانگو کہ جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، اور ہم پیاسے بیٹھے رہیں، بچہ ہمیں پانی نہ لا کے دے، کیا ہم اس کو شاباش دیں گے؟ کیا ہم اسے انعام دیں گے؟ نہیں، ہم کہیں گے اس نے تو پانی نہیں لا کے دیا، میں کس بات کی شاباش دوں؟ تو اللہ کے کلام کو ہم مانتے تو ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، لیکن جو اس کے اندر اللہ پاک نے ہمیں بتایا ہے نا میری پیاری بہنوں، جو اللہ نے، پہلی بات تو یہ ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ پاک نے کیا بتایا قرآن میں، لیکن الحمدللہ آپ اور میں تو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت ساری دنیا میں لوگ ایسے ہیں، بہت ساری بہنیں ایسی ہیں کہ وہ کس کس حالت میں بھی اللہ کے کلام کو سیکھ رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، کتنی بہنیں جو اس کو سکھا رہی ہیں۔ تو کچھ بہت سارے لوگ کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن جو نہیں کر رہے تو وہ قرآن کے ترجمے کو سمجھیں گے تو پھر اس کے مطابق عمل کریں گے نا۔ تو جو پتہ ہے بہت ساری چیزیں ہمیں بغیر قرآن پڑھے بھی، ہمیں سننے سنانے سے، علماء سے، مسائل سے، بیانات سننے سے، تقاریر سننے سے، کتب پڑھنے سے، ایسے نارمل مطالعہ کرنے سے پتہ چل جاتی ہیں، لیکن ان پہ بھی ہم عمل کریں گے تو ہماری گواہی پختہ ہوگی نا، خالی کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ گویا کہ ہمیں بھی کیا ہے، اللہ پاک بتا رہے اہل کتاب ہم بھی ایک طرح سے، ہمیں بھی اہل کتاب کا مطلب کیا ہے؟ کتاب والو، تو ہم بھی تو قرآن والے ہیں، ہم اہل القرآن ہیں، تو ہمیں اہل قرآن، ہمیں بھی اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی کیا کرو، اس قرآن کو مانو، اس کے اندر جو کچھ احکامات ہیں ان کے مطابق عمل کرو، ان کو اپنی زندگیوں میں لے کے آ جاؤ، تب تم قابل قبول ہوگے، ورنہ خالی کہنے سے کہ قرآن بڑی پیاری کتاب ہے، ہماری رب کا کلام ہے، ہم نے اس کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، تجوید سیکھنی ہے، حفظ کرنا ہے، لیکن اس پہ جو عمل ہے وہ نہیں کرنا، تو اتنا خاص تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت اپنے اس پیارے خوبصورت کلام کو سمجھنے کی، سمجھانے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس قرآن کے مطابق زندگیاں گزار کر آخرت میں اب میں اپنی جنت میں اپنی رضا کے ساتھ داخلہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔